ڈاکٹر منور حسین کا آداب قبول کیجیے۔ میرے سننے اور دیکھنے والے سب کو آداب عرض ہے۔ کسی بھی ملک کو اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنل پالیٹکس، ریجنل پالیٹکس کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، تو اس کے تاثر کو دیکھیے، اس کے امیج کو دیکھیے۔ اب جہاں پہ تاثر کی بات آتی ہے تو پاکستان کا تاثر اس کے میڈیا سے ابھرتا ہے۔ پاکستان کے اگر آپ میڈیا کو غور سے دیکھیں اور اس کی خبروں پہ نظر رکھیں تو پاکستان کا جو تاثر ابھرتا ہے وہ کوئی خاص نہیں ابھرتا۔ مثال کے طور پہ آج میں جیو ٹیلی ویژن کو دیکھ رہا تھا تو سب سے پہلے ان کی خبروں کے اندر سیکیورٹی کی بات ہوئی کہ چائنیز کے باشندوں کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے جس سے وہ مطمئن ہیں۔ اس کا مطلب کہ چائنیز کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں پاکستان میں، اور جو بھی باہر سے پاکستان میں آتا ہے اس کو سیکیورٹی کنسرنز ہیں۔ اگر کرکٹ کی ٹیمز کھیلنے آتی ہیں تو ان کو پریزیڈنشل پروٹوکول اینڈ سیکیورٹی دی جاتی ہے۔ اور پھر چائنا کے اوپر تو ہم نے دیکھا کراچی میں حملہ، داسو ڈیم پہ حملہ، گوادر کے اوپر حملہ، تو بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں جس سے چائنا کے کنسرنز جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہیں۔ لیکن یہ جو خبروں کے اندر اس طرح کا تاثر اٹھتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی غیر ملکی جائے گا وہ محفوظ نہیں ہے، اور یہی جب پاکستان کا نام آتا ہے تو باہر لوگ ذرا ان کو تشویش پیدا ہوتی ہے ان کے رشتہ داروں کو کہ پاکستان جا رہے ہیں، وہاں پہ تو سیکیورٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہے۔ یہی ہے کہ ہماری جو ٹورسٹ انڈسٹری ہے جو بہت زیادہ جس میں پوٹینشل پاکستان کے اندر موجود ہے وہ اٹھ نہیں پا رہی۔ یعنی کہ آپ ناردرن ایریاز کو دیکھیں، جتنا ٹورزم کا پوٹینشل پاکستان کے اندر موجود ہے غالباً اس خطے میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، لیکن اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں۔ پھر آ جائیے دوسری خبر ٹیکس کے اوپر، اور ٹیکس جناب یہاں پہ لوگ نہیں دیتے، یہ پاکستان کا تاثر ہے۔ حالانکہ میں اسے غلط سمجھتا ہوں۔ پاکستان کا عام آدمی ہر طبقہ ٹیکس دیتے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے، اسپیشلی غریب طبقہ۔ صابن پہ ٹیکس، گروسری پہ ٹیکس، تنخواہوں کے اوپر ٹیکس، بینکنگ کے اندر ٹیکس، ہر بجلی کے اوپر ٹیکس، ٹیلی فون کے اوپر، گیس کے اوپر، ٹیلی ویژن کے اوپر، ہر چیز کے اوپر ٹیکس تو ریاست لے رہی ہے۔ اور جو سہولیات عام عوام کو ملتی ہیں وہ اس انداز سے نہیں ملتی جو ٹیکس لینے کے بعد ریاست کو دینی چاہیے۔ مثال کے طور پہ فری ایجوکیشن ہونی چاہیے، اچھی صحت کی سہولیات ہونی چاہیے، شیلٹر اگر جس کے پاس نہیں ہے وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان میں تو اب پینشن کے ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ البتہ جو مرائیت یہ آفتہ طبقہ ہے، جو امیر طبقہ ہے، اپر مڈل کلاس ہے، اور جو رچ کلاس ہے، اپر کلاس ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا۔ مثال کے طور پہ جو پاکستان کے اندر 22 لاکھ دکاندار ہیں، سوائے کراچی کو سائڈ پہ رکھ کے 22 لاکھ دکاندار جو پاکستان کے ہیں اس میں سے فقط 30,000 دکاندار ٹیکس دیتے ہیں۔ اگر کراچی کے دکاندار ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو فیسلٹی کیا ہے؟ کیا کراچی کے اندر آب و ہوا ٹھیک ہے؟ کیا اس کے اندر پولیوشن نہیں ہے؟ کیا ان کو پینے کا صاف پانی ملتا ہے؟ کیا صاف ستھرے رستے ملتے ہیں؟ کیا ان کے پاس سیکیورٹی کی فیسلٹیز ہیں؟ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ موبائل سنیچ ہو رہا ہوتا ہے اور ڈاکے پڑ رہے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر۔ تو ٹیکس دینے کا مقصد تو یہ ہے کہ ان کو سہولیات مہیا کی جائیں جو کہ جن کو وہ نہیں مل رہی اور جس سے وہ کافی حد تک پریشان ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ حکومت کے پاس کیا عمارتوں کا ڈیٹا موجود ہے؟ پاکستان میں جو پراپرٹیز ہیں لوگوں کی وہ ڈیٹا ہی ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ کسی بھی صوبائی حکومت نے اس پہ سروے نہیں کیا ہوا۔ جب تک آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو آپ ٹیکس کس طرح سے وصول کریں گے؟ اور پھر یہ کہ جب آپ ڈیٹا پراپرٹیز کا لیں تو یہ ہر ریاست کا کام ہے، جو پہلا مکان ہے رہنے کے لیے اس پہ تو ٹیکس چھوٹ ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جس کے پاس چھوٹا 3 مرلے 4 مرلے 5 مرلے کا پہلا مکان ہے اس پہ بھی آپ نے ٹیکس عائد کیا ہوا ہے، اور جس کے پاس بڑی بڑی کوٹھیاں اور 10 مکانات ہیں جو اس نے رینٹ آؤٹ کیے ہوئے ان پہ بھی ٹیکس عائد کیا ہوا ہے۔ تو پہلا مکان کے اوپر کبھی بھی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اب تک ہماری اکانومی جو ہے وہ ڈیجیٹلائز نہیں ہوئی ہے۔ اگر آپ چھوٹے چھوٹے ممالک کو دیکھیں انہوں نے اپنی اکانومیز کو ڈیجیٹلائز کر لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری اکانومی ایکچولی ہے کیا۔ اور پھر اگر آپ کو یہ بات بھی معلوم نہیں ہوگی کہ بھارت کا ایک شہر ہے پونے سے فقط ایک پونے سے جتنا ٹیکس جمع ہوتا ہے وہ پاکستان کے پورے پنجاب سے اتنا ٹیکس جمع نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ٹیکس کے بارے میں جو ہے مس پرسیپشن بھی ہے، اسپیشلی ہمارے کاروباری طبقے میں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹیکس دیا تو یہ جو IMF سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے یہ اس کے سود کے مد میں جائے گا یا حکمرانوں کی عیاشی کے مد میں جائے گا۔ اور وہ کسی حد تک تاثر جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے جب آپ ایک سویلین بیوروکریٹ کے کوٹھی پر جاتے ہیں جو کہ 15 20 18
20 کینال کے اوپر ہوتی ہے، جس میں چڑیا گھر بھی ہوتے ہیں، لانس بھی ہوتے ہیں، مختلف اس کے سینکشنز ہوتے ہیں، اور اس پہ اتنی بجلی لگ رہی ہوتی ہے، اتنی گاڑیوں کا مصرف وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تاثر جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے. اب باقی باتیں بھی چھوڑ دیتا ہوں. پاکستان میں ادویات ہیں، اس میں بار کوٹ ہی نہیں ہے کیا وہ اصلی ادویات ہیں یا نقلی ادویات ہیں. بہرحال اور بہت سارے ایشوز ہیں جس سے تاثر جو ہے ہماری جو ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں اس پہ پاکستان کا تاثر اچھا نہیں ابھرتا. پوری دنیا کو تاثر جو ہے یہاں سے جا رہا ہوتا ہے. چھوٹی سی بات کر لیتے ہیں مشرق وسطیٰ کی. اور واشنگٹن پوسٹ کی آج میں یہ خبر دیکھ رہا تھا کہ جو دائیں بازو کے جو گروہ ہیں اسرائیل کے اندر، انہوں نے مختلف چیک پوسٹ بنائی ہوئی ہیں راستوں کے اوپر، اور جو غزہ کی پٹی سے امدادی ٹرکس آ رہے ہیں ان کو روکا جا رہا ہے، ان کی اسکروٹنی کی جا رہی ہے، ان سے انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، لوٹ مار کی جا رہی ہے، ٹرکوں کو جلایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جو ڈرائیورز ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، اور 2-3 ڈرائیورز کہا یہ جا رہا ہے کہ ہاسپٹلائز ہوئے ہیں. اگر آپ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی 16 سال کی سیاست کو دیکھیں اور اس کا ٹرینڈ آئیڈینٹیفائی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اپنے جو ماضی کے وزرائے اعظم ہیں اس سے ذرا ہٹ کے ہیں، بلکہ ان سے کافی حد تک انہوں نے فاصلہ رکھا ہے. وہ اس طرح کہ نیتن یاہو کی سیاست اگر آپ دیکھیں گے تو امریکہ میں وہ سیاست نیتن یاہو کو ریپبلکنز کے قریب لا رہی ہے اور ڈیموکریٹ سے دوری اختیار کیے جا رہے ہیں، اور یہ فاصلہ ڈے بائی ڈے آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اور اس کی ریفلیکشن خود جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یعنی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنس امریکہ کے اندر ان کی پالیسیز سے بھی آیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس وقت پاور میں تھے، ریپبلکن پارٹی پاور میں تھی، تو انہوں نے اسرائیل کو ابراہم اکارڈ دے کر فیسیلیٹیٹ کیا، یہاں تک کہ یروشلم جو ہے ان کا کیپٹل انہوں نے اس کو تسلیم کیا. دوسرا یہ کہ غزہ کی جو جنگ ہے اس نے اس عمل کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے، اور جو ماضی کے اندر اسرائیل کی ایک بھرپور حمایت امریکہ کے معاشرے کے اندر ملتی تھی، اب وہ بیکاز آف دا جنریشن اور بیکاز آف پارٹیزن جو ان لائنز کے اوپر اس کے اندر ایک فرق آپ کو نظر آتا ہے. اور اس میں زیادہ تر جو فرق ہے وہ بائی پارٹیزن کی پالیٹکس، اور ساتھ ساتھ پھر ہم دیکھتے ہیں جو ایک ڈیموکریٹس کے اندر جو ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر، اور جس طرح کے نوجوانوں کے جو پروٹیسٹ چل رہے ہیں اس نے اس عمل کو اور زیادہ تیز کر دیا ہے. تو خود امریکہ کی سیاست جو ہے وہ غزہ میں ہونے والی جو جنگ ہے اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پا رہی. آج کے لیے یہی آپ کے کمنٹس کا انتظار ہوگا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.